سورہ حامیم السجدہ پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 34۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ولا اور نہیں، تستوی برابر، الحسنۃ نیکی، ولا السیئۃ اور نہ بدی، نیکی اور بدی برابر نہیں۔ ادفع دور کیجئے، بالتی ہی احسن برائی کو اچھائی سے، فاذا الذی پس اس وقت، بینک و بینہ عداوہ وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان عداوت ہے، کأنہ ولی حمیم وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ کا خیر خواہ دوست ہے۔ یہ آیہ کریمہ بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلے آپ نیکی اور بدی کو سمجھیں کہ نیکی اور بدی کیا ہے۔ اس پر مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے جو مشہور چلتا ہے وہ یہی چلتا ہے کہ نماز پڑھنا یہ نیکی ہے، نہ پڑھنا بدی ہے۔ صاحب استطاعت ہے، حج کرنا نیکی ہے، نہ کرنا بدی ہے۔ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دینا بڑی نیکی ہے، نہ دینا بدی ہے۔ خیرات اور صدقات کی توفیق ہے، یہ دینا نیکی ہے اور نہ دینا بدی ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں چلتی ہیں، لیکن یہاں مفسرین کرام نے ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اب نیکی اور بدی کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں نیکی سے مراد ہے نرم بات کرنا، اور بدی سے مراد ہے سخت بات کرنا۔ نیکی سے مراد ہے صبر کرنا، اور بدی سے مراد ہے انتقام لینا۔ نیکی سے مراد ہے ایمان، اور بدی سے مراد ہے شرک و کفر۔ نیکی سے مراد ہے معاف کرنا، اور بدی سے مراد ہے انتقام لینا۔ نیکی سے مراد ہے حلم، بردباری، تحمل مزاجی، اور بدی سے مراد کیا ہے؟ تند خوئی اور بد مزاجی۔ نیکی سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا، اور بدی سے مراد ہے ان سے بغض رکھنا۔ نیکی سے مراد ہے مصافحہ کرنا، اور بدی سے مراد ہے جہالت سے پیش آنا۔ یہ نیکی اور بدی کے معانی مفسرین کرام نے کیے ہیں۔ اب جو ہمارے ذہنوں میں ہے ان میں سے کوئی معنی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں اسلام شاید مسجد کا نام ہے، مسجد کے اندر چار دیواری کے اندر کا نام ہے۔ نہیں، اسلام پوری زندگی کو محیط ہے۔ اب نیکی اور بدی کا یہ تصور ہے، میرے نماز پڑھنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہے۔ میرا حج کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں سے انتقام نہ لینے میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ اسلام دیکھتا ہے کہ عوام کا فائدہ کس میں ہے، لوگوں کا فائدہ کس میں ہے۔ اسلام اس کو نیکی کہتا ہے۔ ذات کے لیے جو ہو اسلام اس کو نیکی نہیں کہتا۔ قرآن نے ایک جگہ کہا قبلے کی طرف منہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، مشرق کی طرف منہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے کہ تم یتیما، مساکین، غرباء اور اعزاء اقارب کے حقوق دو، یہ نیکی ہے۔ تو بنیادی طور پر اسلام ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے۔
اب دیکھیے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں آمنا سامنا کرتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کے لیے اظہار محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے وہ بڑی مشہور روایت ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق میں سے ایک عادت شریفہ یہ تھی، جو کوئی حضور سے مصافحہ کرتا نا کبھی سرکار نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا نہیں تھا، اس کا جتنا جی چاہتا حضور کے ہاتھ کو پکڑ رکھتا، سرکار اس وقت اپنا ہاتھ پیچھے کرتے تھے جب اگلا خود اپنی مرضی سے چھوڑتا تھا۔ یہ حضور کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک یہ عادت شریفہ تھی، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پھر حضور کھینچتے نہیں تھے، اس کی جتنی جی وہ مزے لوٹے، جتنا مرضی فیض حضور کے دستے مبارک سے لے، جس قدر مرضی حضور کے دستے مبارک کو اپنے پاس رکھتے، جب وہ مرضی سے چھوڑتا تھا حضور پھر پیچھے کرتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب دو مسلمان آمنا سامنا کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے لیے اظہار اخلاص و محبت کرتا ہے، ان کے دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہیں برا کہے نا تو اس کو آگے سے جواب کیا دو، اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے نا تو اس کا جواب برائی سے نہیں دینا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے برا بلا کہا تو انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا، تو میرے آقا نے فرمایا میرے ابو بکر نے اہل جنت کا کام کیا ہے۔ یہ اخلاق ہے، یہ نیکی اور بدی ہے۔ جو آپ کو برا کہہ رہا ہے اس کو گریبان سے پکڑ لینا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ فوراً دیکھو کہ یہ جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہیں وہ میرے اندر واقعی یہ عیوب پائے تو نہیں جاتے، اور اگر پائے جاتے ہیں تو کیا کہا جائے، اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر نہیں پائے جا رہے وہ بدگمانی سے کہہ رہا ہے تو جواب کیا دیا جائے، اللہ تجھے معاف کرے، تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے نا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھے جائے، تو اللہ تجھے معاف کرے، یہ نیکی ہے۔ اچھا، پھر اس آیا میں حسن اخلاق کی تلقین کی گئی ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے ٹالو۔ کیا ہوگا؟ جس کے اور آپ کے درمیان عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آپ کا خیر خواہ دوست ہے۔ برائی کو برائی سے نہیں، آپ کو کسی نے گال دی، آپ آگے سے گال دیں گے تو کام تو بڑھے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آپ اسے کہہ دیں اور اللہ تیرا بھلا کرے بھائی، پھر بھی بات نہیں ہے، اچھا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، پھر بھی بات نہیں ہے، اچھا اللہ تیرا بھلا کرے، اور پھر آپ اپنا رخ موڑ کر چلے جائیں، اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، امام اعظم ابو حنیفہ طلبہ میں بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ایک مجوسی آیا تو امام صاحب کو برا بلا کہنا شروع کر لیا۔ اب طالب علموں کے سامنے استاد کی توہین ہو کون برداشت کرتا ہے؟ لیکن چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اب طلبہ کو جرأت نہیں ہوئی ہے، آپس میں کندھے تو ہلائے، لیکن اب جرأت نہیں ہے کہ امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو ہم دوسری طرف توجہ دیں۔ وہ بندہ برا بلا کہتا رہا، امام صاحب درس حدیث دیتے رہے، فارغ ہوئے تو وہ پھر بھی برا بلا کہہ رہا ہے۔ آپ گھر کو چلے تو وہ برا بلا کہتا پیچھے جا رہا ہے۔ جب آپ دروازے پر پہنچے نا تو آپ رک گئے،
فرمایا بھلے انسان اگر کچھ اور بھی کہنا ہے تو کہہ لے، کیونکہ میں نے اندر جا کر دروازہ بند کر لینا ہے۔ جب اس نے امام صاحب کا یہ اخلاق دیکھا قدموں میں گر گیا، کہتا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ محبوب، یہ رنگ و نسل کے جدا جدا آپ پر جان نچھاور کرنے والے جو صحابہ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے نا، یہ کمال آپ کے اخلاق کا ہے۔ اگر آپ سخت طبیعت کے ہوتے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ جتنے آئے ہیں نا، یہ تلوار سے نہیں آئے، یہ آپ کے اخلاق کریمانہ سے آئے۔ سرکار نے مسکراہٹ نہیں فرمائی، لیکن احادیث اٹھا کر دیکھو، ہر صحابی یہی کہے گا جب میں حضور کے سامنے ہوتا تھا لگتا تھا حضور مجھے ہی دیکھ کر ہنس رہے ہیں، حضور مجھے ہی دیکھ کر تبسم فرما رہے ہیں۔ ہر لمحے حضور کے چہرہ جہاں آرا پر تبسم رہتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال خدمت میں گزارے، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا انس یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا انس یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میرے آقا کی محبوبہ تھی تو اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار تو مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے لیکن میں ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کو پتہ چل جاتا تھا میں ناراض کب ہوں، جب میں کہتی تھی کیا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا حضور سمجھ جاتے تھے عائشہ ناراض ہیں، اور جب میں کہتی تھی میرے محبوب تو حضور کو پتا تھا عائشہ آج راضی ہے، لیکن سرکار کبھی ناراض نہیں ہوئی۔ یہ حضور کے اخلاق کریمانہ کا کمال، جتنے آئے ہیں وہ سب حضور کے اخلاق سے آئے، اخلاق دیکھ کر ہی آئے۔ اب اس آیا میں اخلاق کی تلقین ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں جب حضور مجھے گورنر بنا کر یمن کا بھیجنے لگے نا تو سرکار نے مجھے گھوڑے پر بٹھایا اور حضور ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ میں نے بہت مرتبہ اترنے کی کوشش کی، نہیں اترنے دیا۔ سرحد مدینہ تک حضور پیدل گئے ساتھ مجھے الوداع کرنے کے لیے، اور جو آخری وصیت سرکار نے مجھے فرمائی نا، میرا پاؤں رکاب میں تھا جب حضور مجھے آخری وصیت فرما رہے تھے، اور آخری وصیت کیا فرمائی؟ معاذ میری اور تمہاری دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ ہاں آخری وصیت ہے لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ آخری وصیت حضرت معاذ کو جو میرے آقا نے فرمایا معاذ میری اور تمہاری اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، لیکن لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی مت کرنا، یہ آخری وصیت میرے آقا نے حضرت معاذ کو فرمائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا، حدود اللہ کی بات ہوتی تو پھر حضور انتقام لیتے تھے، اپنی ذات کی بات ہوتی تو کبھی حضور نے انتقام نہیں لیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کوفہ میں تھے، جامعہ مسجد کوفہ میں بیٹھے ایک شخص آیا، اس نے کہا جی بازار میں فلاں بندہ آپ کو گالیاں نکال رہا ہے۔ اچھا اس نے تو شکایت لگائی، اور مطلب یہ تھا کہ امیر المومنین اسے طلب کریں، سپاہیوں کو بھیجیں، گرفتار کر کے لایا جائے اور پوچھا جائے کیوں امیر المومنین کو گالیاں دیتا ہے۔ تو فرمایا تو نے خود سنی؟ اب وہ بندہ بڑا خوش ہوا، تحقیق شروع ہو گئی، اس نے کہا جی ہاں میں نے خود سنی۔ تو فرمایا تو نے سن کر آ گیا، میں نے تو سنی ہی نہیں، تو سن کر چپ کر کے آ گیا نا، تو نے اسے کچھ نہیں نہ کہا، تو میں نے تو سنی ہی نہیں۔ وہ بندہ حیران ہو گیا کہ علی المرتضیٰ اتنے اخلاق پر فائز ہیں، فرمایا میں نے جب سنی ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا حکیم لقمان تھے، تو ان کو کسی نے آ کر کہا جی وہ بازار میں ایک بڑا معتبر شخص آپ کی غیبت کر رہا تھا، تو مسکرا کر کہا جو غیبت کرے وہ بھی معتبر ہوتا ہے۔ مسکرا کر جواب یہ دیا کہ جو غیبت کرے وہ بھی کوئی معتبر ہوتا ہے، لاجواب کر دی۔ یہ لوگ اتنے بڑے اخلاق پر فائز تھے۔
تو سرکار دو عالم نے اپنی ذات کا انتقام کبھی نہیں لیا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھ تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا کہ حسن اخلاق سے انسان ساری رات عبادت کرنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کو جو اجر ملتا ہے، حسن اخلاق سے انسان یہ اجر حاصل کر لیتا ہے۔ رات کو عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والے کو اللہ جتنا اجر دیتا ہے نا، حسن اخلاق والا یہ سارا اجر حسن اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی جانا عبادت ہے حسن اخلاق۔ سعید بن مسیب رضی اللہ مشہور تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ خوش بخت انسان ہے کہ جب یزید نے مسجد نبوی پر قبضہ کیا، حرہ کا جو واقعہ ہوا تھا اور جس میں مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ساری مسجد نبوی میں جو لوگ تھے انہیں اس نے قتل کر دیا، شہید کر دیا تھا۔ ایک میں تھا جو چھپ کر بیٹھ گیا اور اس کے سپاہیوں کو میں نہیں ملا۔ پھر اب مسجد کے دروازوں پر پہرے لگ گئے، اب باہر تو میں جا نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں 3 دن تک میں اندر رہا، ٹھیک ہے۔ تو مسجد نبی میں اذان نماز نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں میں حضور کے روضہ انور کے قریب تھا، آج کی مسجد نہیں تھی، وہ مختصر مسجد تھی، چھوٹی تھی حضور کی جو مسجد تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا حضور کے روضہ انور سے باقاعدہ اذان کی آواز آتی، اور میں نے 3 دن حضور کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، روضہ انور کے اندر جماعت ہوتی، اس جماعت کی آواز باہر آتی، میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا۔ 3 دن میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ یہ اتنے بڑے تابعی ہیں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں جو صدقے سے بھی زیادہ اجر والا ہے؟ صدقہ کرنے پر جتنا اجر ملتا ہے نا اس سے بھی زیادہ ہے، اور نماز پر جتنا اجر ہے اس سے بھی زیادہ اجر۔ نماز اور صدقے سے زیادہ اجر والے کام کی تمہیں میں خبر نہ دوں؟ تو لوگوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا حضور بتائیے وہ کیا کام ہے؟ فرمایا 2 آدمیوں میں صلح کروانا یہ نماز اور صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اجر میں کام ہے۔ اور فرمایا بغض سے بچو، کیوں؟ بغض نیکیوں کو کاٹ دیتا ہے۔ فرمایا بغض سے بچو، کسی کے لیے دل میں برے خیالات مت رکھو، برائی کا ارادے مت رکھو، برا مت سوچو دل میں۔ بغض کہتے ہیں دل میں برا سوچنے کو کسی کے بارے میں۔ کہا یہ نہ کام کرو، کیوں؟ یہ نیکیوں کو کاٹ دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چند ایسی باتیں بتائیے اسلام کے بارے میں جو میری زندگی میں کام آئیں۔ چند باتیں مجھے بتا دیجئے اسلام کے متعلق جو میری زندگی میں کام آئیں۔ اچھا پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں وہ پھر فوراً بولا حضور زیادہ نہ بتانا، میں بھول جاتا ہوں، تھوڑی سی بات ہو، زیادہ لمبی بات نہ ہو کیونکہ میں بھول جاتا ہوں، تو اس لیے بات مختصر سی ہو وہ مجھے ارشاد فرما دیجئے جو میں اپنے پلے باندھ لوں اور اس پر عمل کروں۔ سرکار نے صرف ایک بات فرمائی، اور وہ کیا فرمایا؟ فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو، بس ایک ہی بات فرمائی۔ فرمایا بس تم غصہ نہ کیا کرو، اس ایک بات کو پلے باندھ لو، انشاءاللہ تمہاری ساری زندگی میں اسلام غالب رہے گا۔ ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، فرمایا زور آور وہ نہیں ہے جو مقابل کو پچھاڑ دے، فرمایا زور آور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ طاقت والا وہ ہے، وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، وہ طاقت والا نہیں ہے۔ طاقت والا وہ ہے جو کیا کرے؟ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے سے باہر نہ نکلے۔ اب دیکھیں نا معاشرہ جو ٹوٹتا ہے وہ غصے سے ٹوٹتا ہے، جتنے قتل ہو رہے ہیں غصے میں ہو رہے ہیں، جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں غصے میں ہو رہی ہیں، جتنے گھروں میں بہن بھائیوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں غصے میں ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ جب بدتمیزی پر آتے ہیں تو غصے کی وجہ سے آتے ہیں نا، تو تمام بیماریوں کی جڑ یہ غصہ ہے۔
اگر اس ایک پر قابو پا لیا جائے تو کوئی گھر نہ ٹوٹے، کوئی بہن بھائی نہ بچھڑے، کوئی معاشرہ نہ ٹوٹے، کوئی قتل نہ ہو۔ کبھی کسی نے پیار سے بھی قتل کیا؟ ہاں، پیار سے قتل کرنے سے اگلا زندہ رہتا ہے۔ آپ قاتل تو ضرور بن جاتے ہیں، لیکن آپ اخلاق کے اس درجے پر چل جاتے ہیں کہ وہ ساری زندگی آپ کا مطیع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہا غصے پر قابو رکھو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت لیا ہے، فرمایا بدگمانی سے بچو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، فرمایا بدگمانی سے بچو۔ ٹھیک ہے نا، کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ پتہ نہیں یہ کرتا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یہ بازار پتہ نہیں جاتا ہی جو ہے نا خواتین کو دیکھنے کے لیے، یہ پتہ نہیں پارک میں بیٹھتا ہی خواتین کو دیکھنے، پتہ نہیں یہ فلاں کام کرتا ہی اس لیے، فلاں کام کرتا ہی اس لیے۔ فرمایا بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بدگمانی۔ فرمایا سنو، لوگوں کے متعلق تجسس نہ کرو۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، لوگوں کے متعلق تجسس نہ کرو۔ فرمایا دنیا میں رغبت نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو۔ اللہ کے بندو آپس میں بائی بائی بن جاؤ۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اب سنیے، بدگمانی کیا؟ دینداری میں بدگمانی نہ کرو۔ دینداری میں بدگمانی نہ کرو۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ ایک اسکول ٹیچر تھے اور وہ رائٹر بھی تھے، بہت کمال کے۔ اچھا، وہ دوپہر کے وقت چھٹی کر کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پڑھانے جاتے تھے، اور پیدل کے راستے ہوتے تھے تو سواریوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، گاؤں میں سڑکیں نہیں ہوتی تھیں۔ کڑکتی دھوپ ہے، وہ چھٹی کر کے آ رہے تھے تو ایک جگہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے نا درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ شدت کی گرمی تھی۔ اچھا، سامنے ایک ڈیرا تھا، اس ڈیرے سے ایک بزرگ اترا اور وہ ان ماسٹر صاحب کے پاس آ گیا۔ اب ماسٹر صاحب اسے نہیں جانتے، وہ ماسٹر صاحب کو نہیں جانتا، تو اس نے آ کر کہا لگتا ہے کہ آپ کو شدید گرمی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھا آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ وہ ماسٹر صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں نا اس بندے کے بارے میں بڑے اچھے گمان پیدا ہو گئے۔ میں نے کہا یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، وہ ڈیرے سے گرمی میں چل کر آیا، میرا حال پوچھا، پھر پانی لینے چلا گیا۔ انہوں نے کہا اب خاکہ شروع کر دیا ذہن میں کہ میں اس کے بارے میں ایک کہانی لکھوں گا۔ رائٹر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کی باتوں کو ذہن میں محفوظ کر کے کہانیاں بنا کر پھر معاشرے کو اس سے سبق دیتے ہیں۔ کہا میں کہانی لکھوں گا۔ اچھا، اب وقت گزرا ہے، وہ واپس نہیں آیا۔ اب جوں وقت گزرا ہے تو ماسٹر صاحب کے ذہن میں فوراً تبدیلی آ گئی۔ کہا نہیں یار یہ بے ایمان ہے، میں تو ایسے ہی خاکہ بنا رہا تھا، وہ تو مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ اب کچھ دیر گزری، دیکھا دور سے بندہ جگ پانی کا پکڑا ہوا آ رہا ہے۔ کہا نہیں یار میں تو بڑا غلط بندہ ہوں، بندہ تو آ رہا ہے پانی لے کر، تو میں نے فوراً اس کے بارے میں غلط نظریات رکھ لیے۔ نہیں میں بہت غلط انسان ہوں، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ اب وہ بندہ پاس آیا تو ماسٹر صاحب نے کہا آپ پانی لینے گئے تھے، اتنی دیر لگا کر آئے۔ کہا وہ جانتا نہیں تھا یہ ماسٹر، کہا جی بھائی آپ ہمارے گاؤں کے مہمان ہیں، شدت کی گرمی ہے، سادہ پانی اس وقت کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا میں آپ کے لیے شکنجوی بنا لوں۔ اس لیے میں باغ میں چلا گیا، وہاں سے لیمو توڑے، پھر گھر آیا، پھر آپ کے لیے شکنجوی تیار کی، ابھی لے آیا ہوں آپ کے لیے شکنجوی۔ اب ماسٹر صاحب نے اپنے آپ کو بڑی ملامت کی کہ یار میں کتنا برا انسان ہوں اور یہ کتنا اچھا انسان ہے۔ اب جب اس نے آدھا گلاس ڈال کر نا شکنجوی ماسٹر صاحب کو دی، اب ماسٹر صاحب نے پی تو وہ پھیکی تھی، اس میں چینی بالکل نہیں تھی، لیمو تھے۔ ماسٹر صاحب کا گمان پھر بدل گیا، انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو بڑا دھوکے باز بندہ ہے، یہ دیکھو جان بوجھ کر میرے لیے اکیلے لیمو لے کر آ گیا، چینی ڈالی نہیں، یہ تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے نا ماسٹر صاحب نے تھوڑی سی پی نا تو واپس کر دی، تو اس نے تہمت کا کنارہ نکالا اور اندر سے ایک پڑیا نکالی، کہنے لگا صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں، شہر سے جو لوگ آتے ہیں نا ان کو اکثر شوگر کی بیماری ہوتی ہے،
تو میں نے اس لیے چینی نہیں ڈالی تھی، اگر شوگر کا معاملہ نہیں تو یہ لیجئے کتنی چینی ڈالوں۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں میرا فوراً گمان بدل کہ یار یہ بندہ تو بڑا نفیس ہے اور میں کیا سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں۔ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات، کسی کی دینداری کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اس لیے میرے آقا نے منع فرمایا بدگمانی سے بچو۔ پھر فرمایا تجسس نہ کرو۔ تجسس کیا؟ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اچھا کوئی ملے دار مل گیا نا، اس کو بٹھا کر اور تیرا فلانا ملے دار کے ہو جائے، او کی کر رہا یار، ٹھیک ہے نا، اچھا او تواڈے مولوی صاحب دا کی حال ہے آج کل کی کر دیں، سمجھنا، شروع ہو جانا خواہ مخواہ کی بات، تجسس کرتے رہنا کہ فلاں کیا کرتا ہے فلاں کیا کرتا ہے۔ فرمایا تجسس نہ کرو، کسی کے عیب مت تلاش کرو۔ حدیث تو میں نے پڑھی تھی چند دن پہلے، حاج صاحب نے مجھے پوسٹ بھیجی، تو وہ ویسے تو حدیث میرے زیر مطالعہ ہے کہ جو دنیا میں کسی کا ایک عیب چھپاتا ہے نا، پتہ ہونے کے بعد اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ایک ہے پتہ ہی نہیں تو آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ ہے الزام لگانا، پتہ ہے عیب کا لیکن اس کے باوجود آپ اس پر پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اگر عیب کا پتہ نہیں ہے پھر آپ عیب ڈالتے ہیں تو یہ تو الزام ہے، پتہ ہے عیب ہے پھر آپ اس پر پردہ پوشی کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن آپ کے عیبوں کو چھپائے گا۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے کسی کی پردہ پوشی کرنا۔ تو فرمایا تجسس نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو، دنیا میں رغبت نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا کہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے دوسروں کو کم تر اور حقیر نہ سمجھو۔ آپ کے پاس گاڑی ہے تو جس کے پاس نہیں ہے اسے حقیر نہ سمجھو، آپ کا مکان عالی شان ہے جس کا ٹوٹا ہوا ہے اس کو حقیر نہ سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ ہمیشہ گدڑی میں ہی لال ہوتے ہیں، ہمیشہ گدڑی میں ہی لال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لال کبھی محلات میں نہیں ملتے، لال ہمیشہ گدڑیوں میں ملتے ہیں۔ کسی کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر، کسی کے پاس نعمتوں کی کمی دیکھ کر اسے حقیر اور کم تر نہ سمجھو۔ اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں وہ کتنا افضل ہے، اللہ جانتا ہے نا وہ کتنا معتبر ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ اللہ کی ذات جانتی۔ تو اس لیے اس چیز کا احساس کیا کرو، کسی کو نعمتوں کی کمی کی وجہ سے کم تر اور حقیر نہ جانو، حسد نہ کرو، ٹھیک ہے؟ حسد نہ کرو، دنیاوی نعمتیں دیکھ کر حسد نہ کرو، اس کے پاس سے ختم ہو جائیں میرے پاس آ جائیں، نہیں، دنیا کے بارے میں تو نہ رشک جائز ہے نہ حسد جائز ہے، ہاں دین کے بارے میں رشک کرو۔ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو، اللہ اس کی قبول کرے مجھے بھی نمازی بنا دے۔ کسی کے بچے کو حفظ قرآن دیکھا، اللہ اس کو اور ترقی دے، میرے بچوں کو بھی اللہ حافظ بنا دے۔ کسی عالم کو دیکھا، اللہ کریم اس عالم کی زندگی میں ترقی دے، اسے باعمل کر دے اور میرے بچوں کو بھی اللہ عالم بنا دے۔ کوئی مسجد کی خدمت کر رہا ہے، اللہ اس کی قبول کرے مجھے بھی توفیق دے دے۔ کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، اللہ اس کو مزید توفیق دے، لمبی زندگی دے، یہ قرآن پڑھاتا رہے اور یہ توفیق اللہ یا مجھے یا میری نسلوں کو بھی دے دے۔ رشک کرو، رشک جائز ہے، اور وہ بھی دینی کاموں میں، دنیاوی کاموں میں نہیں۔ دنیاوی نعمتوں میں بالکل نہ رشک جائز ہے نہ حسد جائز ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ دینی معاملات میں، دینی نعمتوں پر کیا کرو؟ رشک کرو، اور دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے کسی کو حقیر مت جانو، ٹھیک ہے؟ اور بدگمانی سے بچو، حسد سے بچو، بغض سے بچو، تجسس سے بچو، تو اللہ تعالی عز و جل تمہارے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ یہ آیا اخلاقیات کی تلقین کرتی ہے، یہ ہمیں درس دے رہی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب آزما کر دیکھیے، جو برائی کرتا ہے نا اس کو اچھائی سے بدلہ دیجئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج کا دشمن کل کا خیر خواہ دوست بن جائے گا۔ آج کا جو دشمن ہے نا وہ کل کا خیر خواہ دوست بنے۔ وہ بدوی کا ہے نا واقعہ کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے تو بدو آ گیا، اس نے تیزی سے حضور کی ردائی مبارک کھینچی، سرکار کے یہاں گردن پر نشانات پڑ گئے دہاڑی کی وجہ سے،
گردن مبارک پر چادر کھینچنے سے نشان پڑ گیا. جو صحابی ساتھ تھے انہوں نے تلوار نکال لی. میرے آقا نے فرمایا نہیں. اب اس کا لہجہ دیکھیے بدو کا, کہتا ہے اے محمد جو مال تیرے پاس ہے اس سے مجھے بھی دے. اسی لہجے میں بولا. میرے آقا نے اونٹ بٹھا دیا. صحابی کو فرمایا دور ہو جا, خود بھی دور ہو گئے. فرمایا بوری کا منہ کھول دے. کھول دیا. اس کو کہا جتنا جی چاہتا ہے لے لے. اس کا لہجہ دیکھ لیجئے, اس کا انداز دیکھ لیجئے, اور سرکار کا انداز دیکھ لیجئے. فرمایا جتنی ضرورت ہے نا لے لے. دور ہو گئے میرے آقا. فرمایا جتنی ضرورت ہے لے لے. اب اس نے چادر بچھائی زمین پر, جتنا چادر میں آ سکتا تھا ڈال دیا. اب اٹھایا نہ جائے. میرے آقا آئے, خود اٹھوایا, اس کے سر پر رکھی گٹھری. فرمایا گھر چھوڑا, ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں, اگر اور ضرورت ہوئی تو آ جانا, ہم تیرا انتظار کریں گے. ہم تیرا انتظار کریں گے, اگر اور ضرورت ہوئی نا تو آ کر لے جانا, ہم جائیں گے نہیں تیرے واپس آنے تک, یہ چھوڑا کر, اور ضرورت ہوئی تو لے جانا. اس نے کہا 1 منٹ گٹھری اتروائیے. گٹھری زمین پر رکھی. کہتا گٹھری کو چھوڑیے, کلمہ پڑھائیے. حضور کے اخلاق کریمانہ سے دنیا نے کلمہ پڑھا. اخلاق کی تلقین ہے ہمیں بھی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا